اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوہ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی صلوات محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 10 تاریخ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے، لہذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اسلام کی وہ محسنہ ہیں کہ جن کا بدل اس کائنات میں نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، کہ اے پیغمبر آپ جب تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ کیسے غنی بنایا، کیسے مستغنی بنایا جناب پیغمبر اسلام کو؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت کے ذریعے سے بنایا ہے۔ جناب خدیجہ عرب کی ایک ایسی خاتون کا نام ہے کہ جو اس وقت کی ملکہ کہلاتی تھی، یعنی تاریخ نے لکھا کہ جناب خدیجہ اتنی بڑی مالدار تھیں کہ 80,000 اونٹ ان کے ہمیشہ بازاروں میں گھومتے رہتے تھے، یعنی مارکیٹ میں بزنس تجارت کے لیے 80,000 اونٹ، اور اس 80,000 اونٹ پہ سامان ہوا کرتے تھے۔ اتنی بڑی مالدار تھیں کہ 80,000 اونٹ ہمیشہ ان کی مارکیٹ میں سامان کے ساتھ ادھر سے ادھر ہوا کرتے تھے، اور پیغمبر اسلام پر اس پوری دولت کو جناب خدیجہ نے قربان کر دیا۔ جناب خدیجہ نے عرب کی ملکہ تھی، یعنی اتنی بڑی تاجر اور اتنی بڑی کاروباری ذات عرب میں نہیں تھی جتنی بڑی جناب خدیجہ تھیں۔ اور جناب خدیجہ کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ جناب خدیجہ نے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے رشتہ آتا ہے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ بھئی لڑکے کی طرف سے رشتہ آتا ہے، مگر جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کی جانب خود رشتہ بھیجا ہے۔ اور جب پیغمبر اسلام 18 سال کے تھے تو پیغمبر اسلام کی امانت داری کے اور ان کی صداقت کے چرچے عرب میں تھے کہ پیغمبر، مسلمانوں کے پیغمبر جو ہے بہت بڑے امانت دار ہیں، بہت بڑے صداقت رکھتے ہیں، بہت بڑے صادق ہیں، بہت اچھے اور بہت صادق انسان ہیں۔ اور جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 24 سال تک پہنچی تو جناب خدیجہ نے بھی ایک بلاوا بھیجا پیغمبر اسلام کی خدمت میں۔ ان کا ایک جناب خدیجہ کا کہہ لے کہ منشی تھا یا لکھنے پڑھنے والا جو تھا اس وقت کا، جناب خدیجہ نے اس کا نام تھا میسرہ، اور اس میسرہ کو پیغمبر اسلام کی خدمت میں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرا پیغام پیغمبر اسلام کو دے دو کہ آ کر میرے مال کی تجارت کرے، میرے مال کو بیچیں بازاروں میں جا کر شام میں۔ اب کہتے ہیں شام کے بازاروں میں جناب پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے مال کو بیچنے کے لیے آتے ہیں، تو جناب خدیجہ شرط نہیں لگاتی کہ بھیا ایسے ایسے بیچنا ہے۔ جناب خدیجہ کا اس قدر ایمان تھا پیغمبر اسلام پر کہ پیغمبر اسلام شرط لگاتے ہیں کہ میں اتنا منافع لوں گا، میں اس طریقے سے تجارت کروں گا، اور جو شرطیں تھیں جناب پیغمبر اسلام شرط لگاتے ہیں۔ جناب خدیجہ شرط نہیں لگاتی، اتنی بڑی مالدار تھیں مگر جناب خدیجہ کچھ نہیں کہتی ہیں، جو شرطیں جناب پیغمبر اسلام لگاتے ہیں جناب خدیجہ اسے قبول کرتی ہیں۔ یہ جناب خدیجہ کا ایمان تھا کہ ابھی ایمان کا پیغمبر اسلام نے ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی پیغمبر اسلام نے 40 سال کے بعد رسالت کا اعلان کیا تھا، اعلان اسلام کو پہنچایا تھا، ابھی تو 24 سال کی عمر ہے، ابھی پیغمبر اسلام نے رسالت کا اعلان نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوں کا، میں پیغمبر ہوں، میں مجھ پر ایمان لا، ابھی یہ سب کچھ نہیں کہا تھا۔ مگر جناب خدیجہ کا اتنی باعظمت خاتون تھی کہ تمام شرطوں کو مانتی ہیں جناب خدیجہ، اور جب تمام شرطوں کو مان لیتی ہیں تو اپنے منشی سے کہتی ہیں، اپنے لکھنے پڑھنے والا جو ان کا نوکر تھا اس سے کہتی ہیں دیکھو تم محمد کے ساتھ جاؤ، جو کہیں وہی کرنا، کہیں رک جاؤ تو رک جانا، کہیں ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جانا، کہیں چلو تو چلتے رہنا، کہیں
قافلہ منافع میں بیچو تو منافع میں بیچنا، کہیں گھاٹے میں بیچو تو گھاٹے میں بیچنا، تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ تم انہیں روکو ٹوکو۔ وہ کہتا ہے شام کے بازار میں ہم پہنچتے ہیں اور پیغمبر اسلام نے اس قدر تجارت کی کہ جب واپس پلٹ کر آتا ہے جناب خدیجہ کا خادم نوکر کہتا ہے اتنا فائدہ آپ کو کبھی نہیں ملا تھا جتنا آج فائدہ ملا ہے۔ یہ جناب پیغمبر اسلام کا ایمان تھا کہ کہتا ہے اتنا فائدہ آپ کو تجارت میں کبھی نہیں ملا تھا جتنا آج ملا ہے۔ اب جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آتے کہتے ہیں جتنا منافع آپ لے لیجئے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو شرط لگائی تھی بھیا ہم اتنا ہی منافع لیں گے، آپ اپنا منافع آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ تو جناب خدیجہ کی دولت اتنی پاک تھی، اتنی طاہر تھی جناب خدیجہ کی دولت کہ پروردگار عالم جناب خدیجہ کی دولت کو کہتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو جناب خدیجہ کی دولت سے آپ کو مستغنی بنایا تھا۔ یہ پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ کے ایمان کی طاقت تھی کہ جناب خدیجہ کی دولت کو خداوند عالم اپنی دولت کہہ رہا ہے، جناب خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے، اور جناب خدیجہ جو تھی جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کی بہترین خواتین 4 ہیں، جن میں جناب مریم بنت عمران، جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب خدیجہ اور فاطمہ بنت محمد، یعنی یہ 4 عورتیں ایسی جو کائنات کی بہترین عورتیں ہیں، اور پیغمبر فرماتے ہیں 4 عورتوں کی جنت مشتاق ہے کہ جس میں جناب فاطمہ بنت اسد ہیں، جناب فاطمہ بنت محمد ہیں، جناب خدیجہ ہیں، جناب مریم اور جناب آسیہ فرعون کی زوجہ ہیں۔ فرعون کی زوجہ بھی اتنی مومنہ تھیں کہ جنت کی مشتاق پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ جناب آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی تھی، مگر جناب موسیٰ کو پالا۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی غلط انسان کے انڈر میں کوئی پرورش پائے تو وہ بھی غلط ہو۔ فرعون جیسا جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا مگر اس کی بیوی اتنی مومنہ تھی کہ پیغمبر فرماتی کہ جنت اس کی مشتاق ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پرورش ہوتی ہے کہ اگر انسان بہترین پرورش کرے رہا، بہترین پرورش ہوتی رہے تو ظالم بادشاہ کے گھر میں بھی اگر پرورش پاتا ہے تو جنت ایسے خاتون کی مشتاق ہوتی ہے۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ وہ عورت ہیں، خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جب تمام لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، تمام لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، مگر یہ بیوی جو تھی میرے حفاظت کر رہی تھی، میرے سچائی کی گواہی دے رہی تھی، میری صداقت کا کلمہ پڑھ رہی تھی، یہ بیوی ایسی ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمام عرب کے لوگ جب مجھ پر پابندیاں لگائے ہوئے تھے مگر یہ بیوی ایسی تھی کہ جو مجھے آزاد کی ہوئی تھی، تمام پابندیوں سے آزاد کی ہوئی تھی۔ اور جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، کسی بیوی سے اولاد عطا نہیں کی جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے اولاد کی۔ بیٹے بھی ہوئے تو جناب خدیجہ کے ذریعے سے ہوئے جو فوت ہو گئے تھے، اور بیٹی بھی جناب فاطمہ بھی جو ہوئی ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ اور جناب خدیجہ نے جب رشتہ بھیجا ہے جناب پیغمبر اسلام کی خدمت میں تو رشتہ ہوا، اور تاریخ نے لکھا کہ ایک ان کی خادمہ تھی جن کے ذریعے سے جناب خدیجہ نے رشتہ بھیجا تھا، اور جناب خدیجہ اور پیغمبر اسلام کے عقد کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے عقد کو جاری کیا ہے۔ یعنی اتنی عظیم ذات جناب ابو طالب وہ تھے جو بصیرت میں پیغمبر اسلام کی حفاظت کر رہے تھے، اور جناب خدیجہ وہ تھی جو مال و دولت کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کی حفاظت کر رہی تھی۔ اور جناب خدیجہ کا جب عقد ہوا تو جناب پیغمبر اسلام نے مہر میں دونوں خاندان کے بزرگوں کے درمیان مہر میں 500 طلائی درہم دیے ہیں۔ 500 طلائی درہم یعنی سونے کے درہم دیے ہیں۔ ایک اچھا خاصا بڑا سکہ ہوتا ہے سونے کا، اس پیغمبر اسلام نے مہر میں 500 سونے کے درہم کو دیا ہے۔ اب عزیزان محترم، پیغمبر نے
ادھار نہیں لگایا تھا، پیغمبر نے مہر کو نقد دیا تھا۔ اگر ہم شہر پیغمبری اور مہر فاطمی کا جو ہمارے یہاں رواج ہے تو اس رواج کو انسان کوشش کرے نقد دینے کی۔ اگر سنت جناب سیدہ پر عمل کرنا چاہ رہا ہے یا سنت جناب خدیجۃ پیغمبر اسلام پر عمل کرنا چاہ رہا ہے تو پیغمبر نے اور مولا کائنات نے نقد ادا کیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر دے رہے ہوں اور مہر ادا کر رہے ہوں تو لکھنے کی یہ بڑی بات نہیں ہے، اسے ادا کر دینا یہ بڑی بات ہے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی ہر طریقے سے، جب پورا عرب پیغمبر اسلام کو چھوڑ دیا تھا مگر جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کی حفاظت کی تھی، اور آج جو اسلام باقی ہے تو اس میں جناب خدیجہ کا ایک عظیم رول ہے۔ جناب خدیجہ نے اس اسلام کو باقی رکھنے میں اپنی تمام دولت کو پیغمبر اسلام پر نچھاور کر دی تھی، اور آج ہی کے دن یعنی 10 رمضان المبارک کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اس کائنات سے رخصت ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔